الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا رکن اور فریضہ حج کے نام سے صاحب نصاب پر فرض کیا ہے۔ یہ عمل حضرت آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے اور قیامت تک یہ باقی رہے گا۔ اس عمل کے جو ارکان ہیں اور اس کے جو اعمال ہیں، ان میں سے کس پر اللہ تعالیٰ کیا دیتا ہے اور کس کی کیا فضیلت ہے، یہ جاننا حاجی کے لیے تو بہت ضروری ہے، لیکن جو نہیں جا رہا اس کے لیے بھی شوق اور محبت میں جاننا ضروری ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ احرام باندھنے کا ثواب کیا ہے، تلبیہ پڑھنے کا ثواب کیا ہے، طواف کرنے کا ثواب کیا ہے، سعی کرنے کا ثواب کیا ہے، حلق کرنے کا ثواب کیا ہے، مینا، عرفات، مزدلفہ، پھر مینا اور رمی اور قربانی اور حلق کرنا اور طواف زیارت کرنا اور طواف وداع کرنا، اس کا کیا ثواب ہے؟ یہ عمل میں استقامت اور خلوص کے لیے اور خشوع کے لیے بہت ضروری ہے۔ جیسے نماز کے ہر عمل پر ثواب کا جاننا نماز میں دل لگنے کے لیے بڑا مفید اور معین ہے۔ جس کو پتا ہے کہ اللہ اکبر پر کیا ملے گا، اس سے کہنا میں بھی مزہ آئے گا۔ جس سے پتا ہے قیام میں کیا ملے گا، رکوع پر کیا ملے گا، سجدے پر اللہ کیا دے گا، سلام پر اللہ کیا دے گا، اس سے نماز کے ہر رکن میں دھیان اور توجہ نصیب ہوں گی۔ اسی طرح حج میں بھی ہے۔ حضرت نبی علیہ السلام نے ہر ایک چیز کی الگ الگ فضیلت بیان کی۔ آپ نے فرمایا، جو حاجی احرام باندھتا ہے، مرد ہو یا عورت، ایک دن حالت احرام میں رہتا ہے تو دوسرے ایک دن کے بعد جو سورج غروب ہوتا ہے، یعنی رات اور پھر دن، اس کو مکمل ایک دن کہتے ہیں۔ سورج جو غروب ہوتا ہے وہ سورج احرام باندھنے والے کے گناہوں کو لے کر غروب ہوتا ہے اور ڈوب جاتا ہے۔ اگر کوئی اس حالت احرام میں انتقال کر جائے، عمرے کا احرام ہے، قیامت تک عمرہ کرنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ اگر حج کا احرام ہے، اس میں اگر کوئی انتقال کر جائے، قیامت تک حج کرنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور کل قیامت کے دن یہ احرام باندھنے والا جس کی موت حالت احرام میں واقع ہو گئی،
تلبیہ پڑھتے ہوئے اپنی قبر سے کھڑا ہوگا۔ جب کسی کو یہ فضیلت معلوم ہوگی احرام کی، اس میں رہنے کا بھی مزہ آئے گا۔ یہ چادریں ظاہری طور پر نظر آ رہی، اس کا اجر و انعام اللہ کے پاس اتنا زیادہ ہے، وہ آپ نے سنا ہے۔ حاجی تلبیہ پڑھتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ حاجی پڑھتا ہے، اور جو حج کو نہیں جا رہے ان کے لیے بھی بعض علماء کہتے ہیں اس تلبیہ کو آہستہ آہستہ پڑھتا رہے۔ جو حج کو نہیں جا رہے ان کے لیے بھی اچھا ہے کہ تلبیہ پڑھتا رہے۔ علماء کہتے ہیں پتہ نہیں کس کا لبیک بولنا اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ اس سے آنے کی توفیق دے دے۔ اس لیے تلبیہ اللہ اکبر اس کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ جیسے ذکر و اذکار ہیں، اسی طرح یہ بھی ایک ذکر ہے، البتہ حالت احرام میں یہ پرسنل اور مخصوص ذکر ہے، لیکن جو حالت احرام میں نہیں وہ بھی چلتے پھرتے ان ایام میں، خصوصاً جو حج کے مہینے ہیں، یہ ذی قعدہ حج کا مہینہ ہے، اس کے بعد ذی الحج یہ بھی حج کا مہینہ ہے، اس میں پڑھتے رہنا چاہیے۔ بلکہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے باب میں علماء سے سنا ہے وہ حج کے مہینوں میں حاجی کی مشابہت اختیار کیا کرتے تھے۔ حج کے مہینوں میں حاجی کی مشابہت اختیار کیا کرتے تھے۔ جیسے حاجی حالت احرام میں خوشبو استعمال نہیں کرتا تو حضرت بھی خوشبو استعمال نہیں کیا کرتے۔ مونچھ کے بال اور ضرورت سے زائد بال اس کا صاف کرنا حالت احرام میں منع ہے، حضرت بھی کچھ مشابہت اس کی اختیار کیا کرتے اور چلتے پھرتے تلبیہ پڑھا کرتے۔ ایک مرتبہ کھانے پر بیٹھے اور جیسی کھانا شروع کی حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا مدنی حسین احمد تو یہاں پر ہیں ہندوستان میں، پتہ نہیں اللہ کے عشاق کس حال میں ہوں گے، کوئی کعبہ کا غلاف پکڑ کر رو رہا ہوگا، کوئی منتصب پر اپنے آپ کو چمٹایا ہوا ہوگا، کوئی زمزم کے مزے اڑا رہا ہوگا، کوئی سعی کے لیے دوڑ رہا ہوگا، کوئی مینا عرفات مزدلفہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوگا۔ یہ بے اختیار الفاظ زبان سے جاری ہوئی، یہ ساری چیزیں عشق و محبت کی ہے۔ سمجھ آئی بات؟ کسی سے کسی کو عشق ہوتا ہے، اس کے غیبوبت میں انسان سوچتا ہے وہ کیا کر رہا ہوگا، سمجھے؟ اسی طرح عشاق اللہ کے محبوب بندے ہیں، ان کا سوچنا اللہ کی محبت کی علامتوں میں سے۔ تو تلبیہ عام آدمی بھی پڑھ سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ طواف کے لیے کعبۃ اللہ جاتا ہے، عمرہ کرو یا پھر حج کرو، حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا طواف کرتے وقت کوئی چوتھا کلمہ پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس چوتھے کلمے کو پڑھے۔ اور ایک روایت میں تیسرے کلمہ کے بھی ذکر ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، یہ تیسرا کلمہ ہے۔ تیسرا چوتھا کلمہ طواف کرتے ہوئے جو پڑھیں گا، اللہ تعالی طواف میں جو قدم اٹھایا ہر قدم پر 10 بڑے گناہ معاف فرمائیں گے، 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے اور 10 درجات کو بلند کریں گے۔ حاجی کو اگر یہ پتا ہو کہ میرا ایک قدم، ایک طواف کے ایک چکر کا ایک قدم، اس پر یہ انعام ہے۔ ہزاروں چکر ہو جاتے اگر طواف زیارت کرو، اور جب مجمع کثیر ہو تو اوپر سے کوئی طواف کرے، اتنی زیادہ مغفرت کا سامان ہے طواف بیت اللہ۔
کے بعد طواف سے پہلے حاجی حجر اسود کے سامنے استلام کرتا ہے. اگر اسے یہ پتا ہو یہ حجر اسود جس کے باب میں حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اس کا استلام کرے گا، کیا استلام؟ تعظیم. اور ایک بات اچھی طرح سمجھو، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم بھی تو پتھر کو پوجتے ہو، حجر اسود پتھر ہے، تم بھی اس کی تعظیم کرتے ہو، اس کا بوسہ لیتے ہو، تو یہ پھر نعوذ باللہ کافروں کی عبادت کی طرح ہو گیا. تو یہ حجر اسود کے بوسے کا کیا مسئلہ ہے؟ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا حجر اسود سے خطاب کر کے، مجھے پتا ہے تو ایک پتھر ہے، نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے. اگر مجھے اوپر سے حکم نہ ہوتا تو میں تیرا بوسہ نہیں لیتا. تو جواب اب سن، یہ حدیث آگے جواب سن. ہم حجر اسود کی عبادت نہیں کرتے، ہم حجر اسود کی عبادت نہیں کرتے، صرف محبت میں اس کا بوسہ لیتے ہیں، جیسے باپ محبت میں اپنے بچے کا بوسہ لیتا ہے. بس یہ اس کی ڈیٹیل ہے، آپ کو سمجھا دیا دو الفاظ سے. جیسے باپ چھوٹے بچے کا بوسہ لیتا ہے، اس کو سینے سے لگاتا ہے، قائم میں عبادت کرتا وہ بچے کی نہیں، محبت میں. تو ہم بھی محبت میں، چونکہ وہ پتھر کیا ہے اس کی نسبت یہ ہے، حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت کی 3 چیزیں ابھی دنیا میں باقی، جنت کی 3 چیزیں دنیا میں باقی ہیں. پہلی چیز ادوا کھجور کا درخت جنت کا ہے. دوسری چیز دریائے فرات میں روزانہ چند اوقیہ، چند گرام اللہ کی طرف سے برکتیں آتی ہیں اور وہ دریائے فرات میں پڑتی. دریائے فرات کیا ہے؟ عراق کا ایک دریا ہے، نہر ہے. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا میں جنت کی 4 نہریں جاری ہے اور یہ جنت میں بھی جاری رہیں گی. دریائے نیل، دریائے فرات، دریائے جیحون اور دریائے سیحون، یہ 4 جنت کی نہریں ہیں. ان میں سے ایک دریائے فرات ہے. اس فرات کے باب میں حضرت نے فرمایا اس میں ہر دن جنت کی برکتیں اترتی ہیں، لہذا وہ پانی برکتوں والا ہے. اور آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نہ نکل جائے. قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ فرات سے سونے کا پہاڑ نمودار نہ ہو جائے. اس کے بعد میں آقا نے فرمایا اس میں لڑائی ہوگی، اگر 100 افراد ہوئے اس میں سے 99 ماری جائیں گے، صرف ایک بچے. یہ سب قیامت سے پہلے ہوگا. تو وہ دریائے فرات، اس میں چند برکتیں روزانہ جنت کی اترتی ہیں. تو جنت کی 3 چیزیں کہا، اجوا کھجور کا درخت، دریائے فرات میں اترنے والی برکتیں، اور نمبر 3 حجر اسود. حجر اسود جنت کا پتھر ہے. حضرت نے فرمایا جب وہ آدم علیہ السلام زمین پر آئے انہی کے ساتھ حجر اسود کو اتارا گیا تھا. دودھ سے زیادہ وہ سفید تھا، لوگوں کے گناہوں کو چوسنے کی وجہ سے وہ سیاہ اور کالا ہو گیا. حضرت نے فرمایا حجر اسود کا جو بوسہ لے یا استلام کرے، کل قیامت کے دن اللہ تعالی اس حجر اسود کو آنکھیں دیں گے اور زبان دیں گے. وہ اس آدمی کی، مرد ہو یا عورت، کل قیامت کے دن شہادت دے گا یا اللہ اس نے محبت میں مجھے بوسہ دیا تھا. تو ہم حجر اسود کی عبادت نہیں کرتے، اچھی طرح سمجھو. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
طواف کر رہے اور پھر استلام کے لیے گئے، اب اسی کے لیے گئے تو بوسہ لیا اور فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ پتھروں میں سے پتھر ہے، اگر میں نے نبی کو تیرا بوسہ لیتا ہوا نہیں دیکھتا تو میں کبھی تیرا بوسہ نہیں لیتا. سمجھے؟ اس لیے آپ نے ایک ادب سنا ہے، حجر اسود کے بوسہ لینے کا ادب کیا ہے؟ یہ حجر اسود ہے، ایسا نہیں آواز نہیں آنا چاہیے. سمجھ میں آ رہا مسئلہ؟ ایسی آواز نہیں، بلکہ حجر اسود کا بوسہ بغیر آواز. کیسا؟ بغیر آواز. یہ آداب میں سے. اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے بغیر آواز کے بوسہ لینا محبت کی طرف دلالت کرتا ہے، محبت پر دلالت کرتا ہے. اس بنا پر یہ ادب لکھا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر کوئی اشکال کرے تو میں یہ سمجھا رہا آپ کو کہ حجر اسود ایک پتھر ہی ہے، لیکن اس کی نسبت چونکہ جنتی ہے، ہمارے اللہ کے پاس سے وہ پتھر آیا ہے، اس لیے ہم صرف محبت میں بوسہ دیتے ہیں، استلام کرتے ہیں، اور آپ نے فرمایا اور ہم اس کی تعظیم میں، ہم اس محبت میں صرف اس کو تقبیل کرتے ہیں، اس سے قریب ہوتے ہیں، باقی اور کوئی چیز اس میں نہیں. گرچہ حجر اسود پر ایک زمانہ ایسا گزرا ہے جب آدم علیہ السلام آئے، ان کے ساتھ وہ لایا گیا، اتارا گیا. حجر اسود کو کعبۃ المکرمہ میں نصب کیا گیا. پھر جب طوفان نوح آیا، طوفان نوح میں اس پتھر کو جبرائیل علیہ السلام نے جبل ابی قبیس کے دامن میں اور سینے میں رکھ دیا تھا بطور امانت. اس جبل ابی قبیس ایک پہاڑ ہے، اب تو نہیں ہے، صفا مروہ کے پاس تھا پہاڑ، اب تو سب ختم ہو گیا. وہ امانت تھا اللہ کی. جب طوفان نوح ختم ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام نے السرین و کعبہ کی تعمیر کی. جبرائیل علیہ السلام نے وہ پتھر لایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے کعبہ کے پاس اپنے ہاتھوں سے نصب کیا. اور اس پر ایک عجیب دور گزرا ہے، مختصر کہہ دوں. تیسری ہجری کے بعد تقریباً 317 ہجری کا واقعہ ہے. ایک لعین تھا جس کا نام ابو طاہر سلیمان قرامتی تھا. اس نے حجر اسود کو چرانا چاہا اور اس نے اسے غصب کرنا چاہا. تو پھر اپنی فوج کی چڑھائی کی. ذی الحجہ کا مہینہ تھا اور وہ خون ریزی مکہ المکرمہ میں اور مسجد حرام میں ہوئی، اندازہ نہیں لگا سکتے. مورخین کہتے ہیں 30,000 لوگوں کو قتل کیا گیا، جس میں 1700 حاجی تھے حالت احرام میں. اتنا اس نے ظلم کیا ہے کائے کے لیے؟ حجر اسود کو چرانے کے لیے. اور پھر اپنے ساتھ حجر اسود لے کر چلا گیا. میں اس کی فضیلت بتا رہا ہوں، غور سے سنیں. پھر وہ جب اپنے پاس لے کر گیا، 22 سال حجر اسود بیت اللہ میں نہیں رہا. 22 سال تک بیت اللہ حجر اسود سے خالی رہا. اس نے اپنے ساتھ بحرین لے کر چلے گیا. پھر جب وہ بادشاہ بدلا وہاں کا، ابو سلیمان قرامتی کے بعد دوسرا کوئی بادشاہ آیا، اس سے عرب والوں نے اس کا مطالبہ کیا تو انہوں نے بہانہ بتایا، بھائی وہ پتھر ہمارے پاس نہیں ہے، بہت سے پتھر رکھی ہوئی ہیں، وہ پتھر مل گیا، ہم کو نظر نہیں آ رہا. سمجھے؟ بہت سے پتھر ہمارے پاس ہے، اس میں رکھا تھا، وہ پتہ نہیں کون سا ہے. انہوں نے بہانہ بتایا تو ایک تدبیر نکالی گئی. دیکھو کیا وہ پتھر ہے. یہ کہا گیا کہ جو پتھر پڑے ہوئے ہیں ان سارے پتھروں کو آگ میں ڈال دو. جو پتھر جل جائے یا پھٹ جائے یا کالا ہو جائے وہ حجر اسود نہیں ہوگا، اور جو نہ جلے، نہ کالا ہو، نہ پھٹے، وہ حجر اسود ہوگا. کئی 100 پتھر کو آگ میں ڈالا گیا، سارے ٹوٹ گئے، پھٹ گئے، کالے ہو گئے. حجر اسود ایک پتھر تھا، علی حالہ ہی باقی رہا. یہ وہ پتھر ہے. سمجھے؟ پھر وہ بحرین سے یہاں پر آیا، جس سے لے کر گیا کم وقت نے، علامہ سیوطی کہتے چیچک کی بیماری ہو گئی، بدن میں سوراخ اور کیڑے پڑ گئے.
پیٹ پھٹ گیا اور اس سے اللہ نے دردناک موت عطا فرمائی۔ میرا سلسلہ میں کہنا چاہ رہا ہوں، میں اندر آ گیا تھوڑا، جو اعمال حج ہے ایک ایک چیز کا ہمیں احتساب ہو، اللہ تعالیٰ اس پر کیا دے گا، حجر اسود کے استلام پر کیا دے گا، اس کے بعد آپ زمزم پیتے ہیں، زمزم پینے پر کیا دے گا، اس کی کیا فضیلت ہے۔ حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا زمزم ایسا پانی ہے جس مقصد کے لیے پیا جائے اللہ تعالیٰ اس مقصد میں کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے حجر زمزم کے مائع زمزم کے پانی کے 21 نام ہیں۔ کتنے نام ہیں؟ 21۔ ماؤ زمزم، ماؤ زمامین، ماؤ مبارکہ، ماؤ عافیہ، ماؤ سقیہ، سقیہ ابراہیم، عصمت جبرائیل، ماؤ شفا، ایسے کثیر نام علماء نے اس کے لکھے ہیں زمزم کے۔ زمزم کے معنی رک جا، ٹھہر جا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کہا کہ رک جا، وہ پانی رک گیا۔ جبرائیل علیہ السلام کے پر مارنے کی برکت سے وہ زمزم کا پانی اور چشمہ ابلا تھا، وہ آج تک قائم اور دائم ہے۔ علماء نے خصوصیات لکھی ہے زمزم کی کہ جب سے یہ چشمہ جاری ہوا ابھی تک اور تا دم دنیا تک، جب تک دنیا رہی تب تک وہ پانی جاری رہے گا۔ دنیا میں کوئی ایسا کنواں نہیں جس کنویں کا پانی ہزاروں سال چلا ہو اور لاکھوں ٹن اور لاکھوں ملین روزانہ وہ استعمال ہوتا ہے، تو بھی زمزم کے پانی میں کوئی کمی ذرہ برابر نہیں آتی۔ عبداللہ بن زبیر کے زمانے میں ایک حبشی گر گیا تھا، اس میں چونکہ پہلے تو کھلا ہی تھا، ایسا آج جیسے چھپا دیا گیا، وہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ہے۔ آج تھوڑا سا نشانہ دیکھنا آپ نے وہاں پر، تو وہ حبشی گر گیا، اس میں انتقال ہو گیا۔ اب گرنے کے بعد اس سے نکالا گیا، اب وہ ظاہر ہے کہ کوئی کنویں میں گر کر مر جائے تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے، تو عبداللہ بن زبیر سے کارگزاری بیان کی گئی کہ حبشی گر گیا، پانی نکالنا ہے۔ اس کی باڈی کو نکالا گیا اور پھر پانی نکالنا شروع کیا گیا۔ صبح سے شام تک کثرت سے اونٹوں کے ذریعے سے پانی نکالا جا رہا، لیکن ذرہ برابر پانی کم نہیں ہو رہا۔ عبداللہ بن زبیر دوسرے دن آئے، اس کا معائنہ کیا، دیکھا حجر اسود جس جانب نصب ہے اس طرف سے سوت اور چشمہ جاری ہے جو ایسے فوارے میں آ رہا ہے کہ جس سے پانی کا ختم ہونا ناممکن معلوم ہو رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ بس جتنا نکال لیا اتنا کافی ہے، پانی پاک ہو گیا۔ 300 ڈول نکال لینے سے پانی کیا ہوتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے۔ حضرت نبی علیہ السلام نے اس کے ساتھ دو نسبتیں اکثر کہا کرتا ہو، اسماعیل علیہ السلام کی نسبت بھی ہے اور زمزم ہمارے نبی کا جوتا مبارک بھی ہے۔ سمجھے نا، یہ ہمارے نبی کی حکمت تھی، قیامت تک میری امت میرے فیض سے کیسے برکت حاصل کرے۔ تو حضرت نے اپنے حج کے موقع پر ڈول کے ذریعے سے پانی آپ کو نکال کر دیا گیا، اس کو پیا اور جو بچ گیا تھا آپ نے زمزم کے کنویں میں ڈال دیا۔ تو زمزم ہمارے نبی کے منہ کا پانی بھی ہے۔ اس لیے تو علامہ ذہبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی برکتیں ہیں۔ میں نے ایک نوجوان کو دیکھا جو اپاہج تھا، اپاہج لنگڑا تھا، سفر حج میں اس سے ملاقات ہوئی تھی، لیکن جب وہاں پر مقام حج میں گئے وہاں پر اسے میں نے صحیح سالم دیکھا، اس سے پوچھا کیا وجہ ہے، مجھے اللہ نے بیماری سے شفا کیسے دے دی؟ اس نے کہا میں نے اللہ سے دعا کیا اور زمزم کے بارے میں سنا تھا، جس مقصد کے لیے پیا جائے اللہ کامیابی دیتا ہے، تو میں نے ایک وظیفہ اس طرح کیا، میری دوات تھی قلم، اس میں زمزم کا پانی بھرا اور اس سے سورہ حشر کی آخری آیت واللہ الذی لا الہ الا ہو، یہ آخری آیت، اور سورہ اسراء کی آیت وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، اس آیت کو لکھا اور پھر زمزم میں گھول کر پی لیا، اللہ نے مجھے اپنے اپاہج کی بیماری سے شفا عطا فرمائی۔
علامہ صحابی فرماتے ہیں زمزم کا پانی اس میں تقویت قلب کا بڑا ایک نسخہ اور تاثیر موجود ہے. تقویت دل مضبوط ہوتا ہے. حول دلی جو بیماری ہے انسان گھبرا جاتا ہے, ڈر جاتا ہے, لیکن زمزم اگر اس نیت سے پیے تو وہ مضبوطی کے ساتھ دل مضبوط ہو جاتا ہے. اس لیے اس کی وجہ ایک حکمت لکھی ہے. حضرت نبی علیہ السلام کو معراج میں لے جایا گیا. لے جانے سے پہلے آپ کی اوپن ہارٹ سرجری کی گئی. آپ کے دل مبارک کو باہر نکالا گیا. دھویا کس سے گیا؟ زمزم کے پانی سے. کیوں زمزم کے پانی سے؟ چونکہ زمزم میں دل کو پختہ کرنے کی صلاحیت ہے, کیپیسٹی ہے. ابھی چونکہ آپ آسمان میں جا رہے ہیں, وہاں کے سارے مناظر آپ کو دیکھنا ہے, جنت دیکھنا ہے, دوزخ دیکھنا ہے. اس سارے مناظر ہم نے دیکھنے کی طاقت نہیں. آپ کے دل کو تقویت دینا تھا, آپ کے دل کو مضبوط کرنا تھا, اس لیے آقا کے دل کو زمزم سے دھویا گیا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا آپ زمزم پیتے نیت کیا کرتے ہیں؟ کہا کہ میں زمزم پیتا ہوں تو نیت کرتا ہوں یا اللہ جیسے تو اس پانی سے دنیا کی پیاس بجھا رہا ہے اسی طرح کل قیامت کی پیاس بھی میری بجھا دے. ہاں یہ بھی نیت کرنا چاہیے. زمزم پیتے وقت ایک نیت یہ بھی صحابہ سے مروی ہے کہ دنیا کی پیاس جیسے تو بجھا رہا ہے آخرت کی پیاس شدید ہوگی, اللہ اس پیاس سے بھی نجات عطا فرما. تو میرے عزیز و بزرگ و دوستو یہ اس کا فیض ہے. اس سارے فضائل ہمارے سامنے ہوں گے, حج کرنے میں مزہ آئے گا. جو جا رہے ان کو پائیں گے, جو نہیں جا رہے ان کے دل میں امنگ پیدا ہوگی. یہ ساری چیزیں آج موجود ہیں. کیوں نہ میں اس گھر کا دیدار کر کے آؤں, کیوں نہ میں اس گھر کا گویا کہ زیارت کر کے آؤں. اس لیے علماء نے مسئلہ لکھا ہے زمزم کا پانی کافر کو دے سکتے کہ نہیں دے سکتے؟ زمزم کا پانی اگر آپ سے کوئی کافر مانگے دے سکتے کہ نہیں دے سکتے؟ علماء فرماتے ہیں زمزم کی برکتیں عام ہیں, اگر کوئی کافر کو دینا چاہے تو اس کی اجازت ہے. بہت امید ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو ایمان عطا فرمائے. ایسی اس کی برکتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.